اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج انشاءاللہ سسٹرز ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215 سے آنورڈ اسٹڈی کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا ینفقون، لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں، یعنی آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں۔ تو اللہ جل شانہ جواب دے رہے ہیں، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں پر اور مسکینوں پر اور مسافروں پر خرچ کرو۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا۔ یہ آیت نفلی صدقات اور جو خیرات ہوتی ہے اس کے بارے میں ہے، اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ اے نبی، لوگ تم سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح خرچ کریں، یعنی ضرورت سے زائد جو ان کا جو مال ہو وہ اس کو کس طرح سے خرچ کریں۔ تو تم انہیں کہہ دو کہ ان لوگوں سے حسن سلوک کرو جن کا اس آیت میں بیان ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے کن کا ذکر آ رہا ہے؟ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، کہ اپنے والدین کے اوپر سب سے پہلے جو ہے وہ خرچ کرنا سے سٹارٹ کرو، یعنی سب سے پہلے جو ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ جو ہے احسان کا معاملہ کرو، ان پر اپنا مال خرچ کرو۔ اللہ جل شانہ نے اپنے حق کے بعد جس حق کو سب سے زیادہ ایمفیسائز کیا ہے وہ ہے والدین کا حق، یعنی والدین کا جو ہے وہ ان کے حقوق ادا کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو۔ تو والدین کے ساتھ جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ جو بھی آپ کے پاس مال ہو اس مال میں سے سب سے زیادہ وہ اس چیز کے حقدار ہیں کہ ان کو اس مال سے فائدہ پہنچایا جائے، کیونکہ والدین وہ ہستی ہیں جو ہمیں دنیا میں لانے کا سبب بنے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ظاہر سی بات ہے جب ہم چھوٹی ایج میں تھے تو انہوں نے ہمیں پالا پوسا، ہماری پرورش کی، ہماری ضروریات پوری کی، ہماری تربیت کی، ہمیں کھانا کھلایا، ہمیں چلنا سکھایا، ہمیں ہر چیز جو ہے وہ ہمیں سکھائی۔ اب جب وہ بڑھاپے کی ایج کو پہنچے تو یہ ہمارا فرض ہے، یہ اولاد کا فرض ہے کہ وہ والدین کا خیال کرے، والدین کی خدمت کرے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 254 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وقت پر نماز ادا کرنا، اور پھر پوچھا گیا اس کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور پھر تیسری بار جب پوچھا گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو اس سے بھی اب دیکھیں اس چیز کی کتنی امپورٹنس پتہ چل رہی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک جو ہے وہ کس درجے کا جو ہے وہ عمل ہے، کتنا چوٹی کا عمل ہے۔ مستدرک للحاکم کی روایت میں ہے 7247، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے سوتے ہوئے خواب میں اپنے آپ کو جنت میں دیکھا، اور جنت میں قاری کی آواز سنی جو قرآن پڑھ رہا تھا۔ بڑے غور سے سنیے گا اس بات کو۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصل نیکی یہی ہے، اصل نیکی یہی ہے۔ اور حارثہ بن نعمان کی خوبی یہ تھی کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں جنت دیکھی اور جنت میں ایک قاری کی آواز سنی، یعنی کوئی قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا یہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصل نیکی یہی ہے، یعنی اتنا بڑا درجہ ان کو کیوں ملا؟ اس وجہ سے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کرتے تھے، وہ سب سے زیادہ اس عمل میں آگے تھے کہ جنت کے اندر ان کی جو ہے نا قرات جو ہے وہ سنائی دے رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا جہاد کی اجازت طلب کرنے، صحیح مسلم کی روایت ہے یہ 6504۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تو اس شخص نے کہا جی ہاں۔
تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کی خدمت بجا لاؤ، یہی جہاد ہے، یعنی اپنی جان اور اپنے مال کو ان کی خدمت میں صرف کرو۔ اب اس سے اندازہ کریں کہ یہ کتنا بڑا عمل ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے اوپر مال خرچ کرنا جو ہے اس کو کس درجے کے ساتھ، کس نیکی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، یعنی جہاد کے برابر۔ جہاد پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ شخص جہاد کی اجازت طلب کرنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا والدین تمہارے زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرو، ان پر اپنا مال اور اپنی جان لگاؤ۔ تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ جو بھی ہمارے پاس مال ہو ہماری ضروریات سے زائد، اس کو سب سے پہلے ہم جو ہے وہ کس پر لگائیں گے؟ اپنے والدین پر لگائیں گے۔ ہمارے والدین سب سے زیادہ اس کے حقدار ہیں کہ ہم اپنے نفلی صدقات جو ہے اس میں سے ان کا حصہ نکالیں، سب سے زیادہ جو ہے وہ اس کے مستحق ہے، کیونکہ سب سے پہلے ان کا ذکر آ رہا ہے اس آیت میں، فَلِلْوَالِدَيْنِ۔ اور والدین کے بعد اگلی جس کیٹیگری کا تذکرہ ہے وہ ہے وَالْأَقْرَبِينَ۔ اقربین سے مراد رشتہ دار، یعنی قریبی رشتہ دار۔ تو ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی ماں سے سلوک کرو اور اپنے باپ سے اور اپنی بہن سے اور اپنے بھائی سے، پھر درجہ بدرجہ قریبی لوگوں سے، یعنی جیسے جیسے تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے جاؤ، یعنی اپنے ماں سے سٹارٹ کرو، پھر اپنے باپ پہ، پھر اپنی بہن، پھر اپنے بھائی، پھر اپنے جو اور قریبی رشتہ دار جیسے جیسے بنتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے چچا ہو گئے، پھر ماموں، پھر خالہ، پھر جو یہ سارا جو آپ کا جو ہے نا فیملی سرکل ہے، ان کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا کام بتائیے کہ جس پر میں عمل کروں تو وہ مجھے جنت کے قریب کرے اور آگ سے دور کر دے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کے سوال پر ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ دیتے رہو اور اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جو رشتہ دار تمہارے ساتھ برا کر رہا ہے تم اس کے ساتھ اچھا کرو۔ اور حسن سلوک میں سب سے زیادہ جو بیسٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان ان پر اپنا مال خرچ کرے۔ اس سے صرف یہ مراد نہیں کہ ہنس کر مل لینا یا مسکرا کر بات کرنا، بے شک وہ بھی ہے، لیکن مال خرچ کرنا، کیونکہ مال بڑا امپورٹنٹ ہے نا۔ لوگ ایک دوسرے پر پیسہ نہیں لگانے کو تیار ہوتے، دل، وہ کہتے ہیں نا مال کی محبت انسان کے دل میں جو ہے نا وہ رچی بسی ہوئی ہے۔ اور رشتہ داروں کے اندر جیلسی فیکٹر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، تو انسان کا باہر جو ہے نا کہیں صدقہ کرنے کا دل کر جاتا ہے لیکن اپنے رشتہ داروں پہ کرنے کا دل نہیں کرتا۔ تو صلہ رحمی یہی ہے کہ انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور والدین کے بعد جو ہے وہ رشتہ داروں کو ایمفسائز کیا گیا۔ تو پھر وہ شخص جب لوٹا، یعنی پیٹ پھیری جب اس نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس نے ان چیزوں کی پابندی کی تو یہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جو مجھے جنت کے قریب کرے اور آگ سے دور کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، صرف اس کی بندگی کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اور اس کی عمر میں برکت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی وہ عمل ہے جو انسان کی زندگی بڑھاتا ہے، انسان کی عمر کو لمبا کرتا ہے اور ساتھ ہی اس کے رزق کو بھی بڑھاتا ہے۔ اور عمر کو بڑھانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ اس بندے کی، علماء بیان کرتے ہیں کہ اس کی اولاد کے اندر برکت ڈال دیتا ہے، یعنی اس کی اولاد جو ہے اتنی نیک ہوتی ہے۔ اور عمر میں برکت ویسے بھی ہو جاتی ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص ہے تو اس کا اگر لکھا ہوا ہے کہ یہ شخص جو ہے اس نے یہاں فلاں دن اس کی موت ہونی تھی، لیکن اس کی صلہ رحمی کی وجہ سے اس کی جو عمر ہے وہ بڑھا دی گئی، تو یہ جو ہے وہ تقدیر میں، لوح محفوظ میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ شخص صلہ رحمی کرے گا اور اس عمل کی وجہ سے اس کی جو عمر ہے وہ بڑھا دی جائے گی، اور رزق بھی اس شخص کا بڑھا دیا جاتا ہے، اس کے رزق میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ اور یہ جو چیز ہے نا صلہ رحمی، جس کا اپوزٹ ہے قطع رحمی، یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑ دینا، یہ آج کل معاشرے میں جو ہے نا وہ 80 to 90% نظر آ رہی ہے۔ مطلب لوگ شادیاں کرتے ہیں تو اپنے بھائیوں کو نہیں انوائٹ کر رہے، ان کے ساتھ کٹ آف ہے، بات نہیں کرتے، بولتے نہیں ہیں، مطلب ان کے ساتھ وہ نہیں ہے، ان کا کمیونیکیشن نہیں ہے۔ اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایسی کوئی زمین کا جھگڑا ہے یا کوئی اور چھوٹی موٹی لڑائی آ گئی یا کوئی ایسی مسائل آ رہے ہیں، بس وہ کیا کہتے ہیں اس کو، دنیاوی چیزوں کے پیچھے جو ہے وہ لوگ اپنے اس کے ساتھ جو ہے وہ رشتہ داروں سے جو ہے وہ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے 2341 کہ زمین اپنے جگر کے ٹکڑے سونے اور چاندی کے ستونوں کی صورت میں اگل دے گی، یعنی قیامت کے روز۔ تو قاتل آئے گا اور کہے گا کیا اس کی خاطر میں نے قتل کیا تھا؟
رشتہ داری توڑنے والا آ کر کہے گا کیا اس کے سبب میں نے قطع رحمی کی تھی؟ چور آ کر کہے گا کیا اس کے سبب میرا ہاتھ کاٹا گیا تھا؟ پھر وہ مال کو چھوڑ دے گا اور اس میں سے کچھ نہیں لے گا. یعنی اس دن انسان کو پتا چلے گا کیا میں نے اس چیز کی خاطر جو ہے وہ یہ گناہ کیے. قاتل کہے گا میں نے اس کی خاطر قتل کیا. رشتہ داری توڑنے والا کہے گا کیا اس کی خاطر میں نے اپنے رشتہ ناتوں کو توڑا، اپنے عزیزوں و اقارب کے ساتھ جو ہے وہ کٹ آف کیا. اور چور کہے گا کہ کیا میں نے اس کی خاطر چوری کی اور اپنا جو ہے وہ اتنا بڑا گناہ اپنے سر لیا. تو اس دن وہ اس میں سے کچھ بھی نہیں لیں گے. تو کیا بات سمجھ آئی؟ بات یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہمیں اس دنیا کے اندر اچھا سلوک کرنا ہے تاکہ اس دن ہاتھ ملنے سے بہتر ہے انسان ابھی دنیا کے اندر اپنی اصلاح کرے اور اپنے مال میں سے ان کا حصہ نکالے، ان پر اپنا مال خرچ کرے. جو اللہ پاک نے آپ کو توفیق دے رکھی ہے اس میں سے ان کا حصہ نکالے. پہلے والدین، پھر اپنے رشتہ دار. اس کے بعد اگلی کیٹیگری ہے والیتامہ، یعنی یتیموں پر اپنا مال خرچ کرے. یتیم جو معاشرے کا ایک کیا کہتے ہیں اس کو، ایک پسا ہوا طبقہ ہے. ظاہر سی بات ہے جس کے سر پر والد نہیں ہے تو اس کے سر پر ہاتھ رکھنا ایک بہت بڑا عمل ہے. تو یتیم کی کفالت کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے جو شخص یتیم کی کفالت کرے گا وہ قیامت کے روز میرے ساتھ اس طرح ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو کھڑا کر کے دکھایا، یعنی تھوڑا سا ان میں فاصلہ تھا، یعنی اتنا قریب وہ میرے ہوگا جو شخص یتیم کی کفالت کرے گا. تو ایسے لوگوں کو بھی ہمیں ڈھونڈنا ہے اور ان پر اپنا مال خرچ کرنا ہے. پھر اگلی کیٹیگری آتی ہے والمساکین، اور مسکینوں پر اپنا مال خرچ کرنا ہے. پھر آتے ہیں جی وابن السبیل. وابن السبیل سے مراد ہے مسافر، یعنی مسافر جو اپنے گھر سے نکلا ہوا ہو، جو راستے کے اوپر وہ ہو، لوگوں کے رحم و کرم پہ ہو. اور اس میں مہمان بھی شامل ہیں، یعنی کہ آپ کے گھر میں کوئی گیسٹ آئے تو اس کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں، ان کو اچھا کھلائیں، اپنی توفیق آپ کو جو بھی اللہ پاک نے دے رکھی ہے اس کے مطابق اس کے اوپر جو ہے وہ مال خرچ کریں. اچھا ایک اور چیز جو ہے نا اس کو میں تھوڑا سا ایڈریس کرنا چاہوں گی کہ لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی بندہ نہیں مل رہا کہ ہم کس کو دیں، یعنی ہم اپنا یہ جو نفلی صدقہ ہے ہم کس کے اوپر خرچ کریں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. ہمارے ریلیٹیوز بھی ٹھیک ٹھاک ہیں، ہمارے پیرنٹس بھی ٹھیک ٹھاک ہیں، ہمیں کوئی ایسا بندہ نہیں مل رہا. یعنی کیونکہ وہ کہیں بھی دینے لگتے ہیں تو لوگ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ تو ٹھیک ہے، اس کے حالات بھی ٹھیک ہیں، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے. تو اس پر میں آپ کو صحیح مسلم کی روایت سناتی ہوں 2362 کہ ایک شخص نے صدقہ کیا، وہ صدقہ لے کر نکلا اور جا کر اس نے ایک زانیہ کو صدقہ دے دیا. تو صبح لوگوں نے باتیں شروع کر دیں کہ رات کو ایک زانیہ کو صدقہ دیا گیا. تو اس پر شخص نے کہا کہ سب تعریف اللہ کے لیے کہ جو اس زانیہ کو صدقہ ہوا. اور اگلے روز وہ پھر صدقہ کی رقم لے کر نکلا اور جا کر ایک مالدار شخص کو اس نے صدقہ دے دیا. تو اگلے دن لوگوں نے پھر باتیں شروع کر دی کہ ایک مالدار شخص کو صدقہ دیا گیا جو کہ خود اتنا مالدار ہے. تو اس پر اس شخص نے کہا کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے کہ جو میں نے مالدار شخص کو صدقہ کیا. تو اگلی رات پھر وہ نکلتا ہے اور صدقہ کی رقم لے کر تو ایک چور کے ہاتھ پر وہ صدقہ کی رقم رکھ دیتا ہے. اور لوگ پھر اگلی صبح باتیں کرتے ہیں کہ یہ تو ایک چور کو صدقہ دیا گیا. تو وہ یہی بات کہتا ہے کہ سب تعریف اللہ کے لیے جو میں نے چور کو صدقہ دیا یا جو زانیہ کو دیا یا جو مالدار شخص کو دیا. تو اس کو خواب میں دکھایا جاتا ہے کہ تمہارے تینوں صدقے قبول ہو گئے ہیں، کیونکہ جو تم نے زانیہ کو صدقہ دیا ہے ہو سکتا ہے کہ اس صدقہ کی رقم پانے کے بعد وہ اس بدکاری سے بچ جائے، اور جو تم نے مالدار کو صدقہ دیا ہے وہ بھی قبول ہو گیا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس مال کو پا لینے کے بعد عبرت حاصل کرے اور خود اپنے مال سے بھی صدقہ کرنا شروع کر دے. اور جو تم نے چور کو دیا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اس صدقہ کی رقم پا لینے کے بعد چوری چھوڑ دے. تو نفلی صدقہ آپ کسی کو بھی دیں آپ کا قبول ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر دیکھیں ہم اس طرح اگر ہم ڈھونڈنے لگ جائیں کہ کون ڈیزرونٹ ہے کون نہیں ہے تو کوئی ملے گا ہی نہیں. ہاں پہلی کوشش انسان کو پوری کرنی چاہیے حتی الامکان کہ جو موسٹلی ڈیزرونٹ لوگ ہوں ان کو دے. کہتے ہیں نا جس کو بھوک لگی ہوئی ہو، وہ کہتے ہیں نا دعا کا کہا نہ کرے دعا لیا کرے. ایسے کسی کو دیں کہ جس کے دل سے دعا نکل جائے آپ کے لیے. تو پہلی کوشش تو پوری کرنی ہے. لیکن اگر نہیں کچھ ایسا سمجھ آ رہا تو کریں، ضرور کرنا شروع کرتے صدقہ جہاں جہاں آپ کو سمجھ آ رہا ہے جیسے، ٹھیک ہے. کیونکھ اس وسوسے کے ساتھ انسان بیٹھا رہے کہ مجھے تو کوئی ڈیزرونٹ بندہ ملا ہی نہیں ہے، مستحق بندہ ملا ہی نہیں ہے، تو انسان جو ہے وہ اس نیکی سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. اور وہ شیطان انسان کو اور الٹا جو ہے نا اور ریورس گیئر پہ لے جاتا ہے کہ بھئی تمہیں تو کوئی بندہ ہی نہیں ملا تو چلو. وہ پھر کیا ہوگا، وہ انسان کرے گا ہی نہیں اور وہ بھی نیکی اس کے ہاتھ سے چلی جائے گی. تو یہ چیز ہے اس کو دیکھنا ہے اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں. دیکھیں
صحیح مسلم کی روایت ہے 2336 کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس دن 2 فرشتے اترتے ہوں اور وہ دونوں فرشتے میں سے ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے اس کے مال میں برکت عطا کر، اور دوسرا یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ جو تیری راہ میں مال خرچ نہیں کر رہا اس کے مال کو تلف کر دے۔ تو یہ ذہن میں رکھے کہ ہم ڈیلی بیسس پہ 2 فرشتوں کی آیا یا تو دعا لے رہے ہیں یا پھر بد دعا لے رہے ہیں۔ یہ ہر بندہ اپنے ذہن میں رکھے، اور فرشتے کی دعا اور بد دعا تو لگنی ہی لگنی ہے نا۔ خود سوچے نا، تو اپنے مال کو ہم نے اپنی زندگی کے اندر خرچ کرنا ہے، اور یہ نہیں سوچنا کہ ہاں بھائی فلاں ٹائم پہ ہم کر دیں گے، چلو ابھی تو نہیں ہے، فلاں ٹائم پہ ہم کریں گے، ابھی تو ہے ہمارے پاس وقت۔ اس پر میں آپ کو صحیح مسلم کی روایت سناتی ہوں 2382۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ کون سا صدقہ جو ہے وہ افضل ہے، کون سا صدقہ جو ہے وہ ثواب کے لحاظ سے سب سے اوپر ہے؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت صدقہ کرو جب تم تندرست ہو اور مال کی خواہش رکھتے ہو، یعنی بیماری کی حالت میں تو ہر کوئی کرتا ہے، وہ صدقہ افضل ہے جو بندہ تندرستی کی حالت میں کرے اور مال کی خواہش ہو اس کے اندر۔ یعنی ایک تو ہم وہ جب دے رہے ہوں تو ان پیسوں کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے چلو، لیکن یہ وہ صدقہ ہے کہ ان پیسوں کی ہمیں تھوڑی ضرورت بھی ہے، ہم ان کی خواہش بھی رکھتے ہوں۔ اور حدیث کے مزید الفاظ ہیں کہ تم فقر سے ڈرتے ہو اور تمنگری کی امید رکھتے ہو، اور اس قدر اس میں تاخیر نہ کرو کہ جب تمہاری جان حلق تک پہنچ جائے تو پھر تم کہو کہ اتنا فلاں کا ہے اور اتنا فلاں کا ہے، حالانکہ اب تو وہ فلاں کا ہو ہی چکا۔ یعنی بندہ ویٹ کرتا رہے کہ جب میری موت کا وقت آئے گا تب میں فلاں جگہ چیریٹی کروں گا، فلاں جگہ فلاں اس کو دوں گا، فلاں یتیم، فلاں اس کو نہیں، اپنی زندگی کے اندر کرو، کیونکہ جب مرتے وقت آپ کر رہے ہو تو اس کا مطلب ہے آپ وارثوں کو غریب کر کے مر رہے ہو۔ اب وہ آپ کا مال آپ کے وارثوں کا ہو چکا ہے، اب آپ اس کو نہیں کرو، اس کے اندر نہ چھیڑ چھاڑ کرو، وہ آپ کے وارثوں کا مال ہے۔ تو اپنی زندگی کے اندر کریں کہ میں نے اپنا مال جو ہے وہ اس جگہ جو ہے وہ ایسے ایسے خرچ کرنا ہے۔ اور اچھا ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ بوڑھے آدمی کا دل 2 چیزوں کی محبت میں جوان ہوتا ہے، ایک زندگی کی محبت اور ایک مال کی۔ یعنی انسان اگر یہ سوچے نا کہ میں تھوڑا عرصہ بات کروں گا تو وہ یہ ذہن میں رکھے کہ تھوڑے عرصے بعد اس چیز کی چاہت اور بڑھنے والی ہے۔ یعنی اگر ابھی ہم اگر جوانی میں ہیں تو ہم یہ سوچیں گے تھوڑا ٹائم گزرنے دو، کر لیں گے نا صدقہ، ہو جائے گا، کر لیں گے، ہو جائے گا۔ تو یہ چیز ہر بندہ ذہن میں رکھے کہ تھوڑے عرصے بعد اس چیز کی تمنا ہمارے دل میں اور بڑھے گی، اور لالچ بڑھے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ بوڑھے آدمی کا دل تو ان چیزوں کی محبت میں اور زیادہ ہو جاتا ہے، اس کا اور زیادہ دل کرتا ہے مال جمع کرنے کا اور لمبی زندگی کا۔ تو یعنی کہ جیسے جیسے انسان کی ایج آگے جاتی ہے تو اس چیز کی جو ڈیزائر ہے وہ اور بڑھتی جاتی ہے۔ تو اس چیز کا ویٹ نہ کریں، جو موقع آپ کو مل رہا ہے اپنے مال کو خرچ کرتے جائیں، اور جو بھی مال ہماری ضرورت سے زائد ہے اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو جمع کر کے نہ رکھیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ مال کو خرچ کرو، یعنی ہر طرف پھیلاؤ، یعنی پانی کی طرح بہاؤ، اور گنو نہیں، ورنہ اللہ تمہیں بھی گن گن کر دے گا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے سنبھال کر نہ رکھو ورنہ اللہ تم سے بھی سنبھال کر رکھے گا، یعنی تمہارے گناہ بھی پھر سنبھال کے رکھے گا، تمہارے گناہ بھی جو ہے وہ نہیں، ان سے بھی درگزر نہیں ہوگی۔ اور ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے 2388 کہ آدم کے بیٹے بے شک تو ضرورت سے زائد مال کو خرچ کر دے، یہ تیرے لیے بہتر ہے، اور تو اسے روکے رکھے تو یہ تیرے لیے برا ہے، اور گزر بسر جتنا رکھنے پر تیرے پہ کوئی ملامت نہیں کی جائے گی، اور خرچ کا آغاز ان سے کر جن پر خرچ کرنے کا تو ذمہ دار ہے، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ دے دو، دینے والے بنو، ورنہ وہ وقت نہ آ جائے کہ تمہیں لینے والی تمہاری حالت ہو جائے۔ اچھا ایک اور چیز جو ہے وہ بھی میں یہاں پہ کلیئر کروں گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں بندہ ہے وہ تو اپنا مال کہیں نہیں دیتا، نہ تو اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتا ہے، نہ صدقات نکالتا ہے، اور اللہ نے اس کو کتنا دے رکھا ہے، کتنا مال ہے اس کے پاس، کتنا اس نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے، اور کتنا وہ کھا رہا ہے پی رہا ہے۔ تو دیکھیں ایک ہوتا ہے ایک چیز کا ملنا، اور ایک ہوتا ہے اس چیز کا نصیب ہونا، ٹھیک ہے؟ اس جملے پہ غور کیجئے گا۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ بہت مال ہے ان کے پاس، دیکھیں ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں جو بات میں کر رہی ہوں، لیکن میجورٹی یہ دیکھا گیا کہ جو لوگ بہت مال جمع کر کے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس بہت مال ہے، بہت پیسہ ہے، یہ ہر طرح سے بڑے وہ کیا کہتے ہیں خوش نصیب قسم کے لوگ ہیں، بڑے ترقی یافتہ قسم کے لوگ ہیں، انہیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو دیکھیں ایسے بندوں کو اکثر دیکھا گیا ایسی بیماریاں ان کے بارے میں رپورٹ ہوتی ہیں کہ بھئی فلاں چیز کے علاوہ یہ کچھ کھا ہی نہیں سکتے،
بھائی ان کو پرہیز بتائی گئی ہے، یہ بھی نہیں کھا سکتے، وہ بھی نہیں کھا سکتے، وہ بھی نہیں کھا سکتے، وہ چیز بھی نہیں کھا سکتے. یعنی ان کے اوپر اتنی پابندی ہے خوراک کی کہ جو کمایا ہے وہ خود بھی کھانا نصیب نہیں ہے. یا پھر اولاد اتنی نافرمان ہے کہ جس نے جو ہے وہ سکون برباد کیا ہوا ہے. یا پھر اللہ تعالیٰ نے دل کا سکون جو ہے وہ چھینا ہوا ہے، کیونکہ جتنا جس کے پاس مال کم ہے اس کے پاس اتنا ذہنی سکون ہے. سب سے زیادہ جو یہ نیند کی ٹیبلٹس اور ٹرینکولائزر جو ہے وہ جو یوز کرتے ہیں وہ امیر طبقہ ہے. اگر ان کی جسمانی مشقت کم ہے تو ذہنی مشقت ان کی بہت زیادہ ہے. تو یہ اب ہمارے اوپر ہے ہمیں کون سی مشقت لینی ہے، جسمانی یا ذہنی. تو اپنے مال کو خرچ کریں اور اللہ کے ساتھ ڈیل کریں. ڈیل یہ کریں کہ یا اللہ میں تیرا، میرا مال تیرا، میری اولاد تیری، میرا جسم، میری جان، میری صلاحیت ہے، میرا سب کچھ تیرا، اس جنت کی عوض جو تو نے ہمارے لیے تیار کر رکھی ہے. اور اپنے دل سے مال کی محبت کو نکالنا ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ چیز ہے جس کو ہمیں نوچ کے اپنے دل سے نکالنا ہے، اور یہ ہر انسان کے اندر بلٹ ان ہوتی ہے. یہ کوئی بھی یہ نہ کہے کہ میرے اندر تو ہے نہیں، ہر ایک کے اندر ہوتی ہے. کسی کے اندر تھوڑی ہے، کسی کے اندر زیادہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے 2415، کہ اگر آدم کے بیٹے کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسری حاصل کر رہ جائے گا. آدم کا پیٹ مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی. یعنی بندے کے پاس اگر 2 وادیاں ہیں نا تو وہ اس کا دل کرتا ہے تیسری ہو جائے. تو یہ چیز بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی. اور یہ کم کیسے ہوگی؟ جب ہم اس کو خرچ کریں گے اللہ کی راہ میں، اپنے والدین پر، اپنے رشتہ داروں پر، یتیموں، مسکینوں پر، مسافروں پر انفاق کریں، اللہ کی راہ میں دیں. اس چیز سے کیا ہوگا؟ اس چیز کی محبت کم ہوتی جائے گی. اور دوسرا، جب ہم جس جگہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں تو اس جگہ سے ہمیں محبت ہو جاتی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے پیرنٹس سے اس طرح محبت نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ والدین کو تو اولاد سے محبت ہوتی ہے، اولاد کو والدین سے ہے کہ نہیں، یہ کویشچن ہوتا ہے. تو اولاد کو چاہیے کہ والدین پر مال خرچ کرنا شروع کریں. اس سے ان کے دل میں ان کے لیے محبت آئے گی. اپنے ریلیٹیوز پر خرچ کرنا شروع کریں، ان کے لیے اپنا جو دل ہے ان کا وہ سافٹ پڑے گا. اور اسی طرح معاشرے کے جو باقی لوگ ہیں جن کا اس آیت میں تذکرہ ہے. تو آج اس آیت کو سننے کے بعد اپنے مال کو ڈیوائیڈ کریں، اپنی ضروریات کا جو حصہ ہے اس کو سائڈ پہ کریں، اور جو باقی مال ہے اس کو جس طرح اس آیت میں جو ترتیب بتائی گئی ہے اس طرح سے خرچ کرنا شروع کریں. میں آپ کو ایک صحیح واقعہ سنا رہی ہوں کہ ایک خاتون تھی، ان کی بیٹی کا کہیں رشتہ نہیں ہو رہا تھا، تو بڑی پریشان تھی. جہیز وغیرہ جو تھا وہ سب کچھ وہ تیار تھا، ان کا سب کچھ ریڈی تھا، لیکن رشتہ نہیں کہیں بچی کا ہو رہا تھا. تو انہیں کسی نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ جو اس بچی کا جہیز کا سامان تیار ہے اس کو صدقہ کر دیں. اب سارا سامان تیار ہے، خود آپ اندازہ کریں کہ آج کل کا جو جہیز کا سامان ہے وہ کتنی اس میں آتا ہے، مہنگا ہوتا ہے، اور کتنے پیسے لگتے ہیں اس میں. تو انہیں کسی نے کہا کہ آپ اس بچی کا جو یہ جہیز ہے نا اس کو صدقہ کر دیں اور پھر دیکھیں. تو وہ کرتی گئیں. اس مال کو جیسے ہی انہوں نے اس سارے سامان کو صدقہ کیا تو بچی کا رشتہ ہو گیا. تو یہ صدقہ کی امپورٹنس ہے کہ صدقہ جب انسان دیتا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کن کن راستوں سے جو بلائیں اس پر آ رہی ہوتی ہیں وہ اللہ پاک ٹال دیتا ہے. کن کن مصیبتوں سے انسان جو ہے وہ بچا لیا جاتا ہے. یہ جس مال کو انسان بچا کے رکھ رہا ہوتا ہے، انسان کو خود نہیں پتا کہ وہ اپنے لیے کیا چیز سمیٹ کے رکھ رہا ہے، وہ اپنی زندگی میں کہاں سے آگ جو ہے وہ خرید رہا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، اللہ نے اتنا مال دے رکھا تھا، اتنا مال دے رکھا تھا نا کہ آپ کی سوچ ہے کہ آج کل کی دنیا کا امیر سے امیر بندہ بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ اندازہ آپ یہاں تک کر لیں. اور اتنا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، اتنا خرچ کرتے تھے. اور جب وہ فوت ہوئے تو وراثت کے اندر جو مال ان کا تقسیم ہونے لگا، اس میں جو مال کے اندر سکے تھے، جو مزدور لگائے گئے تھے ان سکوں کو کاٹنے پر، کیونکہ وراثت کا جو مال تھا اس کو تقسیم کرنا تھا، تو وہ کہتے تھے ان کے ہاتھ تھک گئے تھے، وہ تھک گئے تھے کاٹتے کاٹتے ان سکوں کو. یعنی اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، پھر بھی اللہ اور اتنا دیتا جاتا تھا. تو کوئی یہ کہے کہ خرچ کرنے سے مال کم ہوتا ہے تو ان صحابہ کی زندگی کو بندہ دیکھ لے. جو جتنا خرچ کرتا ہے، جتنا اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اللہ اس کو اور دیتا جاتا ہے. کن کن راستوں سے دیتا جاتا ہے کہ انسان کی سوچ ہے. تو اپنے دلوں سے ہمیں اس غم کو، اس فکر کو نکالنا ہے کہ ہمارا مال اگر ہم خرچ کریں گے تو کم ہوگا. اس تھاٹ کو تو آنے ہی نہ دیں، اس کو تو پہلے ہی جو ہے نا وہ کر دیں، بلاک کریں، اور اپنے مال کو خرچ کریں جس طرح سے بتایا گیا ہے. اور آخر میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سناتی ہوں مال سے متعلق، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ
انسان کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال صرف وہی ہے جو اس نے کھا لیا، یا جو اس نے پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا پھر جو اس نے صدقہ کر کے آگے بھیج دیا، اور اس میں بہترین وہی ہے جو اس نے صدقہ کر کے آگے بھیجا، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ اپنے پیچھے والوں کے لیے چھوڑ کر جانے والا ہے۔ تو لوگوں کی دنیا بنانے کی خاطر اپنی آخرت برباد ہمیں نہیں کرنی، اور اس دنیا ہی کے اندر رہتے ہوئے اپنے مال کو جو ہے وہ صحیح جگہوں پر لگانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ پر رحم فرمائے، خاص کر کے فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں تمام امت مسلمہ کو یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔